السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں حکمت کی بات، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے 4 غافلوں پر تعجب۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پہلا تعجب ہے اس پر جو غم سے آزمایا گیا اور پھر بھی اس آیت سے غفلت کرتا ہے۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے میں چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے بعد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ دوسرا تعجب ہے اس پر جو بیماری سے آزمایا گیا کہ وہ کیسے اس دعا سے غفلت کر سکتا ہے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اس دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ تیسرا تعجب ہے اس پر جو خوف سے آزمایا گیا، پھر وہ کیسے اس آیت سے غفلت کر سکتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اس پر کیا فرمایا؟ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ چوتھا تعجب ہے اس پر جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا، کیسے وہ اس دعا سے غفلت کر سکتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگراں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اس دعا پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ پس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ پہلی دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا۔ دوسری دعا ایوب علیہ السلام کی ہے، انتہائی بے بسی اور بیماری میں اپنے رب کو پکارا۔ تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابو سفیان مشرکین کی قیادت کر رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی تو اس نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لشکر تیار کر لیا ہے
اور میں مدینہ پر حملہ کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف کے بجائے مزید قوت ایمانی پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ چوتھی دعا آل فرعون کے مومن کی ہے۔ اس بہادر شخص نے بھرے دربار میں حق کی گواہی دی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان چاروں دعا کے فوراً بعد، یعنی بالکل دعا کی اگلی ہی آیت میں دعا کا جواب ملتا ہے اور دل سکینت پاتے ہیں۔ تو غم کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خوف کی دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بیماری کی دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور لوگوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غم سے، خوف سے، بیماری سے اور لوگوں کے مکر و فریب سے عافیت میں رکھے اور ہم سب کا محافظ و نگہبان ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔